یہ مفتی صاحب جھوٹے ہیں اور سراسر جھوٹے ہیں. یزید کا انتخاب دیکھ لیجیے کس ٹائٹل پر ہوا اور یزید حکمران بنا. مولانا کا یہ ذہن ہے کہ جب حکمران بن گیا تو پھر جناب والا بیعت بڑی ضروری تھی اور اس کو پاور ہے اور حکم ہے کہ جو اس پاور کو چیلنج کرے وہ قتل کر دیا جائے. اس کو قتل کائن ما کانا جو بھی ہو. ان کے پاس اموی دین ہے اور یہودی دین ہے. رسول اللہ کا دین ان مولویوں کے پاس نہیں ہے. نہ ان کا قرآن پر یقین ہے، نہ مزاج رسالت پر یقین ہے، نہ نبوت کی حرمت پر یقین ہے، نہ نبوت کی تعلیمات پر یقین ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرات ذی وقار، کراچی کے ایک نامور مفتی علامہ مفتی طارق مسعود صاحب، جو علمی حلقات میں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک نامور اور مشہور شخصیت ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا دین کا کام کرتے. تو لیکن جب ہم نے یہ دیکھا، ان کے ایک سے دو کلپس ہم نے سماعت کیے کہ یزید کی حمایت کے اندر بولے ہیں، تب سے ہم جو ہے نا وہ بڑا ہمیں پرابلم ہوئی اور ہم ہوش ربا اور حواس باختہ ہوئے کہ یہ علامہ مفتی صاحب جو اتنے ان کی فالورشپ ہے، اتنے ان کے لوگ سننے والے ہیں، تو یہ کس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے کلپس کا کنٹینٹ، دو کلپس ہیں جو ہم نے سنے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہم 4-5 جملے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بنانے کی نوبت کیوں پیش آئی اور اس کا پرپز یہ مفتی صاحب کی وہ یزید لعین اور ملعون کے بارے میں وہ حمایت ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج کی یہ ویڈیو بنانی پڑی. ایک ویڈیو کے اندر علامہ صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا میں ایک اصول یاد رکھ لیں. اچھا جی، کون سا اصول ہے؟ شریعت میں جو بادشاہ ہو اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں. ایک ان کا یہ جملہ ہے، بالکل ایکوریسی کے ساتھ میں نے چونکہ لکھا ان کی ویڈیو سن کے اب پڑھ دیا. دوسرا جملہ کہتے ہیں جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. پاور پھر کس کے پاس ہے؟ وہ یزید کے پاس تھی. اور پھر بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حاکم بن جائے، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جی مفتی صاحب، اس کے خلاف جو بندہ بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام کے متعلق وہ اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ یزید اس وقت مسند نشین ہوا تھا. تو یہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اسلام میں فلاں حاکم نیک ہے، فلاں حاکم برا ہے. نیک اور برے کا اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہی نہیں ہے، بس وہ حاکم ہے تو حاکم ہے. اس کے بعد یہ تو ایک ویڈیو ہے. دوسری ویڈیو ہم نے سنی، وہ کہتے ہیں تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی سوائے چند ایک صحابہ کے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ان کا یہ ہے. اگر کوئی ہم سے کوئی دلیل مانگے گا، جو ہے نا وہ ثبوت مانگے گا، ہم ویڈیو کے اندر وہ ثبوت بھی فراہم کریں گے. پھر اس کے بعد جناب ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، یزید کی جو وہ حکومت تھی اس کو تقویت اور انڈورسمنٹ کے طور پر حدیث پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کرتے تمہارے اوپر ایک حبشی بھی غلام جو ہے وہ بنا دیا جائے حاکم، اس کی اسمعو، اس کی جو ہے نا وہ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. یہ سارے وہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب کے الملفوظات ہیں جو ہم نے سنے. اچھا قبلہ، آپ نے بڑا شافی وافی ایک ہسٹوریکل باتیں ہمارے سامنے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ کس طرح یہ جو ہے نا وہ ان کے جو ملائزم جو ہے، ہم ان کو ملائزم ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، جو یزید کی حمایت میں اس کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو ویسے تھوڑا سا شرم کر لینی چاہیے کہ جو دین اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو عین ایمان کا نام دیتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرامین جو ہیں وہ حسنین کریمن کی جو ہے نا وہ محبت کو عین ایمان کا نام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور قرآن کریم جو ہے وہ ان کے ساتھ متصل ہونے کو، ان کی ایمان، ان کے ساتھ ملنے کو، ان کے ساتھ وابستہ رہنے کو ایمان کہتا ہے. یہ اس کے اپوزٹ پتہ نہیں کس لیے چل پڑے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے جی، ان کو جو شریعت ان کو ترتیب دے کر دی گئی ہے نا جی، وہ لارڈ مکالے کی شریعت ہے، یہودی کی ہے. ان کا اپنا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ان مولویوں کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا، شریعت مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے، تو یہ امت ہوتی. یہ فرقے تفرقے، یہ ڈرامہ بازیاں نہ ہوتی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا اصحاب کرام علیہ رضوان کا تشخص ہے. یہ دو عظیم حقیقتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی ایک حقیقت کا بھی انکار کرو تو انسان، مسلمان تو کہ انسان ہی نہیں رہتا. حضور نے تو یہاں تک فرما دیا اہل بیت کے بارے میں، فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس. جو بھی قبیلہ عرب اہل بیت سے منحرف ہوگا، اللہ اس کو انسان ہی نہیں رہنے دے گا، وہ شیطان بنا دیا جائے گا. اللہ. ان مولویوں کا نہ تو رسالت پر ایمان ہے، نہ نبوت پر، نہ قرآن پر، نہ خدا پر. بالکل ٹھیک ہے. ایک ناجائز حکومت کو، جس کو رسول بول کے عزوز کہہ رہے ہیں، کاٹ کھانے والی حکومت، اس کو اس کے جواز کے لیے، اس کی جناب اللہ پذیرائی کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مولوی بول رہے ہیں اسٹیجوں پر. اور پھر یزید کی جو حکومت ہے وہ تو ویسے ہی حرام زادوں کی حکومت ہے. ہاں، تو ان کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی اور نہ نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. آخر میں مفتی طارق مسعود ایک برانڈ ہے، میں کہوں گا، کیا مشورہ دیں گے اس کو؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ مفتی صاحب محترم، گزارش یہ کہ خدا کا خوف کریں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا ہے. اگر ان کا رسالت پر ایمان ہے، حضور نے فرمایا جس شخص نے میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دی وہ مسلمان نہیں ہے. لا ایمان لہو لا یؤمن. ٹھیک ہے. نصفاً فرمایا. پھر فرمایا جس نے میری اہل پر، اپنے اہل کو ترجیح دی، اس کا بھی ایمان نہیں ہے. جس نے میری اطرت پر اپنی اولاد کو ترجیح دی، اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ. تو یہ کیوں ڈرامہ بازی کرتے ہیں؟ اگر ان کا رسالت پر ایمان ہو تو یہ باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر جو مودت قربہ کا تصور دیا ہے، یہی اس کا تقاضا ہے کہ اس ملعون کو یہ کہا جائے جناب والا کہ وہ حق پر ہے، وہ خلیفہ ہے، یا اس کے برے اور اچھے ہونے کا وہ اسلام ڈسکس نہ کرے. امام کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ یہ ایک تاریخی حقیقت یہ. جی بالکل. یہ ملعون آتے ہی، اچھا اس کا جو پس منظر مثلا اس کا باپ ہے، شریعت میں سود حرام ہے، یزید کے باپ نے اسے حلال قرار دیا ہے. شریعت میں شراب حرام ہے، یزید کے باپ نے خود بھی پیا، اس کو حلال بھی قرار دیا. صحیح. ٹھیک ہے. شریعت میں رشوت حرام ہے، اس کے باپ یہ خود رشوت دیتا تھا بیت المال سے. اللہ. مجھے یہ بتائیں ملوانے سارے کس میرٹ پر یہ حکومت پر آئے؟ آج بھی سینیارٹی کا ایک ٹائٹل موجود ہے نا جی ہے، ہر محکمے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کتنی خدمات تھیں غزوات کے اندر ان باپ بیٹاؤں کی. معاویہ کی کتنی خدمات ہیں، معاویہ کے باپ کی کتنی خدمات ہیں، یزید کی کتنی خدمات ہیں، جنہوں نے جانیں دیں اصحاب رسول علیہ رضوان. اور یہ گئے اصحاب رسول کے کئی لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا، ابان بن عثمان نے کہا، سعید بن عثمان نے کہا کہ کس بنیاد پر یہ تو قدم اٹھا رہا ہے؟ ہمارے باپ، ان کی بیٹی نے کہا کہ ہمارے باپ کے خون کو تو نے سیڑھی بنا کر حکومت پر قبضہ کیا ہے، اور پھر اس شخص کو دے رہا ہے جو انسان کہلانے کے بھی لائق ہی نہیں ہے. تو کس بنیاد پر ایسا کر رہے ہو؟ تو نے کہا جہاں مجھے میرا بیٹا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے. تو رسالت کدھر گئی؟ نبوت پر ایمان کدھر گیا؟ فرامین رسالت کدھر گئے؟ تو چشتی صاحب ان کا ایمان نہ خدا پر ہے، نہ قرآن پر ہے، نہ رسالت پر ہے، اور نہ ہی شریعت محمدیہ پر ہے. ان کا مائنڈ سیٹ چونکہ یہودی ٹائٹل پر ہے، یہ ہر اسی بات کو. اور آج بھی دیکھو غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سلفی مسلمان مارے جا رہے ہیں. ان میں سے کسی کا کے اندر، مولوی کے اندر کوئی غیرت آئی ہے؟
بچے کٹ رہے ہیں، 1.5 لاکھ آدمی ضائع ہو چکا ہے، اللہ، تو کسی کو غیرت آئی ہے؟ نہیں آئی، نہ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہود کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ سودے باز ہیں، ڈرامے باز بھی ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کو اگر رسول نے اور اللہ نے، دیکھیے آپ قرآن پڑھیں نا تو کتنی آیات ہیں اہل بیت کی حرمت کا تقدس پیش کر رہی ہیں۔ اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کو پس منظر میں رکھنا قرآن پر عدم اعتماد ہے، ٹھیک ہے۔ حکمران، ہاں یہاں آج ہمارے سیاستدان جو ہیں، جس وقت مارشاء لگتی ہے، حالانکہ وہ حالات کی سنگینی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ جی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے جی، ماشاء اللہ لگ گئی ہے جی، یہ نجائز حکومت ہے جی، غیر انمورل ہے جی، غیر اخلاقی ہے جی، نہیں مانتے جی، تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا ایسا؟ نعرے بازیاں ہے نا ایسا؟ یہ مولوی تحریکوں میں شریک ہوتے رہے ہیں جی، بھٹو کے خلاف جی کھڑے ہو جاؤ جی، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ بھٹو اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، بھٹو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، خواہ وہ گنہگار صحیح، اور یہ ارذل درجے کے جہنمی ہیں۔ اس نے ختم نبوت پر اپنی جان دے دی ہے، انہوں نے ختم نبوت کو بیچا ہے، اس پر مال کمایا ہے مسلمانوں سے۔ تو ان لوگوں کے پر اعتماد بندہ کرے یا ان سے کوئی پوچھے؟ اس نے کہا تھا کہ آج میں دستخط جو کر رہا ہوں آئینی دستاویز پر، اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ کتنے ہیں یہ مولوی جو اس کھاتے میں آئے ہیں؟ کتنوں نے یہ بیچا ہے ختم نبوت کو؟ آج تک بک رہی ہے ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ یہ بکاؤ مال ہے، ان کی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں اور ان کا شعور ہی ذاتی نہیں ہے۔ ادھر ان کو جو یہودی آقا ترغیب دیتے ہیں، انہیں آقاؤں کی ترغیب پر یہ چلتے ہیں، صحیح۔ تو کوئی ایسا تصور نہیں ہے جس کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ یزید کی حکومت ٹھیک تھی یا فلاں کی فلاں تھی، جس کو رسول نہیں مانتے ہم کیسے مانیں؟ واہ، ہمارا تو اعتماد رسالت پر ہے، ان کا ولایت پر ہے اور یہودیت پر ہے، صحیح۔ تو اس لیے میں مفتی صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ میری تلخ نبائی پر آپ چین بجبی نہ ہوں، آپ رجوع کریں، واہ، ورنہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ آپ کی کھال نہیں، آپ کی انتڑیاں بھی ادھیڑ دی جائیں گے اللہ کے فضل سے، صحیح۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اور آسان انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جو مفتی صاحب کی طرف سے یزید کی حمایت میں سٹیٹمنٹس ان کی 1-2 ویڈیوز میں ہم نے دیکھی، ان کا بڑا شافی وافی ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا۔ اور میں یہاں پہ آخر میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا، مفتی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور جن کی حمایت کے اندر وہ اس عمر میں آ کے وہ بولتے ہوئے اور جناب اپنی جو ہے نا وہ بس مجھے سینیارٹی بتا دیں یزید کی اور یزید کے باپ کی، تو ہم ان کو قبول کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو ہے نا یہ دلیل سے بتائیں۔ ایک جملہ آپ کو آخر میں ہم دیتے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ آپ کو ایک سوال بھی رکھا ہے، ایک چیلنج بھی رکھا ہے، جو آپ اس کو مناسب نام دے لیں، کہ یزید کی جو ہے نا یا اس کے والد کی جو ہے نا وہ سینیئرٹی بتا دیں، لیکن دلیل کے ساتھ۔ آج تک کے لیے یہی، مزید اپڈیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیت کار۔ Like, comment, and subscribe.